موجود ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں علی ساتھیوں، آؤ میں تسا احباب کے سامنے موسم گرما کے چند مسائل تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، بڑی توجہ بڑے انہماک کے نام سماعت فرمانا اور دعا کرنا کہ اللہ منو تو انہاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آؤ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے زبان محبوب جو اعلان فرما دے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہونا، کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات پہ جاندی ہے، جلال اللہ پاک فرماتے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے میرے پیغمبر کبھی سردی آ جاندی ہے کبھی گرمی آ جاندی ہے، موسم دیاں تبدیلیاں، فرمایا لآیات لأولی الالباب، ان تبدیلیاں دے اندر اللہ پاک نے عقل رکھن والے علیہ اللہ پاک نے نشانیاں رکھ دیتیاں نے۔ یار کبھی غور تے کریا کرو، دن وچوں راتاں پان والا رات وچوں دن پان والا بولو کون ہے؟ عرش والا رب ہے، اور سردیاں وچ گرمیاں بنان والا، گرمی تو بعد سردیاں بھیجن والا بھی تے اللہ دی ذات ہے نام۔ فرمایا اللہ دیاں نشانیاں تے غور کریا کرو، اللہ اکبر، اللہ تو پتہ لگیا اے گرمیاں بھی اللہ ہی بھیجدا ہے، اے سردیاں بھی اللہ بھی بھیجدا ہے۔ جدوں گرمیاں آ جان ایک مومن مسلمان دا گرمیاں وچ کردار کی ہونا چاہیے، ایک مومن مرد مومنہ عورت دا گرمی دے موسم دے اندر ایدا جناب رویہ کی ہونا چاہیے، ایدا لین دین، ایدا چلن چلان، ایدی دنیا دی زندگی کس طرح دی ہونی چاہیے۔ سب تو پہلا مسئلہ نوٹ کر لو، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایویں بغیر کسی وجہ تو دھوپ وچ کھلونا، سب تو پہلا مسئلہ ہے نبی پاک نے بغیر کسی وجہ تو دھوپ دے اندر کھلون کو منع فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا لوگوں جتے اے دھوپ تو آتے اے گرمی جسم کو تکلیف دیتی ہے، لا نبی پاک نے فرمایا کہ تو آتے جسم کو بیمار ہی کر دیتی ہے، اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ بغیر کسی وجہ تو دھوپ اندر کھلون کو منع فرمایا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جناب قیس بن ابی حازم اپنے والد کولوں بیان فرماندے نے، آندے نے رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائد فی الشمس، فرماتے ہیں ایک دن میرے والد محترم دھوپ دے اندر کھڑے نے، گرمی دے اندر کھڑے نے، اچانک نبی پاک دی نظر پئی، آپ فرماتے تحول الی الظل فانہ مبارک، پیارے ہم دھوپ چ نہ کھلو سائے تھلے آ جا، اس واسطے کہ سائے نو اللہ پاک نے تواڈے واسطے با برکت بنا دیتا ہے، سائے وچ اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، دھوپ وچ اللہ نے برکت نہیں رکھی، گرمی وچ برکت نہیں، بے وجہ حضور ایویں گرمی کے اندر کھڑا نہ ہو، نبی پاک نے اس چیز کو منع فرمایا۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ ادھا دھوپ وچ تے ادھا چھاں وچ اس طرح لیٹر تو بھی اللہ دے نبی نے منع فرمایا، بیٹھے ہو اچانک ادھے جسم دے دھوپ ادھے جسم دے چھاں ہے، اس بات کو بھی نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ اور میں ایک سائنس کی کتاب اندر پڑھے ایسا بڑا ڈاکٹر بھی لکھے ہے کہ جیڑا بندہ اپنے جسم کو دھوپ وچ رکھدا ہے، اپنے جسم کو چھاں وچ رکھدا ہے، اودے جسم وچ بھی کئی تبدیلیاں آ جاندیاں ہیں، بیمار ہوندا ہے، خدشہ ہوندا ہے، جسم دا درجہ حرارت کدرے کم کتے زیادہ ہے، اودی وجہ نال بلڈ پریشر
مسئلہ بن سکتا ہے. تو انہاں مسائل تو چھٹکارا پاؤں گئی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 1450 سال پہلے آگاہ فرما دیتا ہے کہ لوگوں بغیر کسی وجہ تو دھوپ وچ کھلونا نہیں نہ منع فرمایا نبی پاک نے. اور جسم کا ادھا حصہ دھوپ وچ ہوئے ادھا حصہ چھاں وچ ہوئے اس بات کو بھی نبی پاک نے منع فرمایا. اے موسم گرما کا سب تو پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں اتقوا الملائی عن السلاسم البراز فی الموادد وقارعۃ الطریق والذل. نبی پاک نے فرمایا لوگوں 3 جگہ ایسیاں نے انہاں دے متعلق اللہ کولوں ڈردے رہیا جے. 3 جگہ ایسیاں نے 3 مقام ایسے نے فرمایا انہاں دے متعلق اللہ کولوں ڈردے رہیا جے. سب تو پہلی چیز فرمایا البراز فی الموارد. جس جگہ کو مسافر نہ گزر ہوتا ہے مسافر دے گزرن والی جگہ کو اوتھے فضول بیٹھ جانا نبی پاک نے چیز تو منع فرمایا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وقارعۃ الطریق درختاں دے نیچے بولو براز کرنا درختاں دے نیچے کوڑا پھینکنا اس چیز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس درخت کی چھاں کو کوئی فائدہ اٹھا لے گا. لہذا درخت کے نیچے بولو براز کرنا یا درخت کے نیچے کوڑا پھینکنا نبی پاک نے فرمایا اس متعلق بھی اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا بذلی سائے کے متعلق اگر کسی چیز کا سایہ بنے تو نبی پاک نے فرمایا اے میں فضول کو ختم کر دینا. اس چیز کو فرمایا کہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی بندے کو اس سائے تلے کھلون کی ضرورت ہوگی تو سائے ختم کر دیتا ہے. تو اس حدیث تو مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اپنے گھر کے قریب درخت بھی لگانے چاہیے. اور حکومت بھی اس بات کا اعلان بھی کیتا ہے اور عملی طور پہ بھی نظام کے اندر کہ تسی دیکھو شہر کے اندر بالخصوص پکیاں سڑکاں بن گئی ہیں جن کی وجہ نہ گرمی زیادہ ہوتی. جن درخت زیادہ ہوں گے اونی گرمی گھٹ ہوئے گی اونی آب و ہوا جو صفائی ہوئے گی آکسیجن اندر جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل سایہ دار جو چیزاں ہے نا انہاں دی حفاظت کرنا بھی مومن مسلمان کا ایک کردار ہے. مومن بندے کو چاہیے کہ جنہ چیزاں کا سایہ پیدا ہوتا ہے انہاں کو بالخصوص جو چیز شامل ہے وہ درخت ہے. فرمایا انہاں دی حفاظت کرنا انہاں دے متعلق اللہ دے کولوں ڈردے رہیا جے. تو دوسرا مسئلہ میرے بھائیو ہے کہ سایہ دار چیزاں دی حفاظت کرنا اے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے. تیسرا مسئلہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثابت ہے گرمی دی وجہ تو کئی دو سبب اپنے سر دے اوپر کپڑا رکھ لیندے. تو یاد رکھو گرمی تو بچن لئی سر دے اوپر کپڑا رکھنا کوئی پڑھنا کوئی مفرد یا کسی اور چیز نال اپنے سامنے ڈھانپ لینا اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. جناب سیدہ ام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج کیتا ہے تے میں دیکھیا سفر دے اندر چونکہ گرمی زیادہ سی تو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی مہار پکڑی ہے اور آپ کے سر دے اوپر جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک کپڑے دے نال سایہ کیتا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے سایہ کیتا نبی پاک نے منع نہیں کیتا اس چیز کو پسند کیتا ہے. مفسرین نے اس بات کو استدلال کیتا ہے کہ گرمی تو بچن نہیں اپنے سر تے کپڑا رکھنا اے خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. اس واسطے کہ گرمی تو بچنا اے نبی پاک دی سنت بھی ہے تے اپنے جسم نو بیماریاں کو دور کرنے دا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. اور چوتھا مسئلہ میرے تے تو اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی دی جو شدت ہو جائے نا تے گرمی دی شدت کولوں بندہ بیمار ہو جاتا ہے تکلیف ہوندی ہے. تو فرمایا اس گرمی دی شدت کولوں رب دی پناہ بھی طلب کریا ہے. حدیث تو ثابت ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الہم بی من فیہ جہنم
اجرا گرمی کی وجہ تو ہم بخار ہو جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بخار جہنم دے شعلے وچوں ایک شعلہ ہے، تو فرمایا کہ کرو اللہ کی پناہ طلب کریا کرو، اللہ کو پناہ مانگیا کرو۔ تو پتہ ہے کہ چوتھا مسئلہ ہے کہ گرمی کو اللہ کی پناہ طلب کرنا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں علی ساتھیوں پنجواں مسئلہ جو گرمی دے حوالے نال ہے وہ ہے کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے لئی ٹھنڈیاں چیزاں کا استعمال کرنا ہے بھی میرے نبی کی سنت۔ سنن ابی داؤد اندر روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں جدوں گرمی کا موسم ہوتا ہے، چونکہ عرب کے اندر کھجور کھانے کا رواج سی، گرمی اندر بھی کھجور کھاتے، سردی اندر بھی کھجور کھاتے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں جدوں گرمی کا موسم ہوتا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجور نہیں سا کھاندے، نہ نبی پاک تربوز بھی کھاندے سی، یعنی کھجور تے تربوز نو ملا کے نبی پاک کھایا کرتے سن۔ صحابہ پوچھے اللہ نبی انج کیوں کرتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے یاکل بالتیل بالرطب فیکون نکسر حرا حارا، فرمایا کہ اس واسطے کھجور دے نال گرمی دے موسم اندر میں تربوز ملا کے کھانا وا تاکہ جو کھجور دی گرمی ہے ان میں تربوز دی ٹھنڈک دے نال دور کر دوں۔ تو علماء نے اس بات کو استدلال کیتا ہے کہ گرمی دے موسم دے اندر ٹھنڈیاں چیزاں کا، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا، ٹھنڈے پھلاں کا استعمال کرنا خود آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح میرے پاس چھٹا مسئلہ میں بڑے شارٹ کٹ انداز میں تھوڑے سامنے بیان کیونکہ مسائل زیادہ ہے وقت کم۔ چھٹا مسئلہ موسم گرما دے اندر موسم گرما کا لباس، کئی دوست احباب گرمی تو بچنے ایڈا باریک لباس ایڈا تنگ لباس پہن لیندے کہ انہاں دا سطر نظر آنا شروع ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا، گرمی جتنی مرضی زیادہ ہوئے اتنا باریک لباس چاہے مرد ہوئے اور عورتوں کو بالخصوص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جدوں بھی گرمی کا لباس لاؤ کم از کم اس چیز کا خیال رکھو کہ وہ لباس اتنا زیادہ بھی باریک نہ ہوئے کہ ذرا جب پسینہ آئے تو جسم میں عذاب نظر آنا شروع ہوتا ہے، جسم کا جو سطر ہے کابلے وہ جناب نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس چیز کو بھی نبی پاک نے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں عورتاں باریک لباس پہن دیا ہیں اور باریک لباس پہن تو بعد انہوں کا جسم نظر ہوتا ہے، لیکن لباس پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برہنہ نے انہوں کا جسم دا عذاب جو نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسیاں بد نصیب عورتوں کل قیامت کا دن ہوئے گا، جنت دے دور دی بات ہے اللہ پاک جنتی خوشبو تو نہیں محروم کرتا، جبکہ جنت کی جو خوشبو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہزارہ میل دور اللہ پاک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی گی، اللہ پاک اس کو بھی انہوں نے محروم کر دے۔ اور قیامت کی جو نشانیاں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے، انہاں نشانیاں دے اندروں بہت بڑی نشانی ہے بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عورتاں لباس تے پہنے ہوئے گا لیکن لباس پہننے کے باوجود بننا ہوں، ایڈے باریک لباس اور ایڈے تنگ فٹنگ والے لباس، اس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا۔ اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھو، کئی دوست اب باہر نکل گیا پورا لباس پا لیں لیکن جدو رات کو سون لگن گے نا گھر کے اندر نکل شرٹ پہن لیں گے یا اس طرح کا لباس پہن لیں گے کہ جناب انہوں نے جو قابل سطر اذان ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو اگر تہاڈے گھر دے اندر تہاڈی بیوی ہے انہیں تہاڈا سطر دیکھیا کم از کم تہاڈے گھر دے اندر بیٹی بھی موجود، تہاڈے گھر دے اندر تہاڈی بہن بھی موجود ہے، تہاڈے گھر دے اندر تہاڈی والدہ واجدہ بھی موجود ہے۔ ضروری ہے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ رات کو اگر لباس چینج بھی کرنا ہے وہ لباس اتنا امر نہ ہو کہ جسم کا جو اذان ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور یاد رکھو کئی دوست اب تینیاں چھوٹیاں رات کو نکلا پا رہے گے کہ جناب انہوں کی راہ نظر آنا شروع ہو، یہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاحش عورہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد دی راہ
مرد دی راہ نو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر قرار دیتا ہے، گھٹنیاں تو لے کے ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرد دا صبر ہے، اینو چھپانا جس طرح عورت نے اپنے سارے جسم کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد ہے وہ دے واسطے کم از کم گھٹنے تو لے کے ناک تک کی صبر اینو چھپانا دے واسطے ضروری ہے۔ تو لہذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور کئی دوست آپ گرمی کی شدت تو بچن لئے گرمی کے اندر اس طرح کا لباس پا کے مسجد نماز پڑھنے آ جائیں گے جنہوں نے متعلق نبی پاک کو صحابہ فرمایا ہے، محدثین نے فرمایا انہوں نے نماز ہی اس طرح نہیں ہوتی۔ مثلا کئی دوست آپ نکر پا کے تو اتنے بنیاد پا کے نماز پڑھنے واسطے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تو منع فرمایا ہے، مرد دی اتنی دیر تک نماز نہیں ہوتی جتنی دیر ہوتے موڈے کجے نہ ہو، اگر موڈے ننگے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد دی نماز نہیں ہوئے۔ ہاں اگر بازوؤں والی بنیاد پہنی ہے تو ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا، دوسری بنیاد میں نماز نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جدوں بھی نماز پڑھنے مسجد اندر آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ کسی بادشاہ سامنے جانا ہوئے نا، کسی وزیر کو ملنا ہوئے، اسی جناب بڑے اہتمام دے نال بڑا اچھا لباس پاواں گے، بڑی اچھی جُتی پورے اہتمام دے نال اودے کول پیش ہوندے، جبکہ مسجد جا کے نماز پڑھنی ہوئے تے لباس بھی کئی تے جناب جو فیکٹری دا کام کردے نے وہ گندے کپڑے وچ نماز پڑھنے واسطے آ جاندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا۔ میں اس طرح جس طرح تو آپ وہ بدبو محسوس ہوتی ہے دوسرے بھی محسوس ہوتی ہے، اور جہی چیز نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کو پریشان کر دی ہے نا وہ چیز اللہ کے فرشتے بھی پریشان کر دی، جہی چیز انسانوں کو تکلیف دیندی ہے وہ چیز اللہ کے فرشتے بھی تکلیف دیندی۔ تو لہذا اللہ کے گھر میں جدو آؤ تو اس آیت کو ذہن میں رکھو، حضور زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آؤ۔ دعا کرو اللہ پاک عمل ہی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح میرے بھائیو بزرگوں علی صاحب ساتواں مسئلہ موسم گرما کے اندر گرمی اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ تو جسم کو پسینہ آ جانا ہے کوئی بعید بات نہیں، عام جی بات، لیکن اگر تو پسینہ نماز کی حالت میں آ گیا تو ٹھیک ہے۔ کئی دوست آپ باہر اس طرح آ گئے کہ پسینے میں ڈوبے جسم کو گوڈے گوڈے سمیل آ رہی ہو گئی، تو میرے بھائیوں بزرگوں جی ساتھیوں اس چیز کو بھی نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، گرمی کا موسم تھی تو گرمی کی وجہ سے صحابہ گھروں آئے تے پسینے وچ لت پت نے پورے جسم جو پسینہ نچڑے، صحابہ آ کے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی نا تے پسینے کی وجہ سے ساری مسجد سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ نماز تو بعد میں کسی صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر دے کول آئے مسئلہ پوچھنے لگے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمیل محسوس کی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہتر ہوتا گرمی کی شدت کی وجہ جس کو پسینہ آ رہا ہے کہ نہیں بہتر ہوتا آج تسی غسل کر کے آ جائے، کہ نہیں اچھا ہوتا کہ تسی اس پسینے کو ختم کرنے لئی گھروں اچھی طرح غسل کر کے آ جائے۔ اس حدیث تو علماء نے استدلال کیتا ہے کہ گرمی زیادہ ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ غسل کر کے مسجد کے اندر آؤ تاکہ پسینے کی سمیل کی وجہ تو دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پسینے کی وجہ تو جتھے دوسرے مسلمان پریشان ہوتے ہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت والے فرشتے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تواڈے پسینے کی وجہ تو انہوں نے بھی تکلیف ہوتی، وہ بھی تواڈے تو دور ہو جاتے ہیں، انہوں نے تکلیف ہوتی۔ لہذا پسینے کی بدبو کو دور کرنے واسطے بہترین حال ہے جدوں نماز پڑھنے واسطے اور گرمی کا موسم کرو غسل کر کے اچھی طرح نہا کے خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آؤ تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو پریشانی نہ ہو، تواڈے کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح میرے بھائیوں 8واں مسئلہ موسم گرما کے اندر بالخصوص نماز فجر کی سستی، یہ عام مسلمانوں کی روٹین بن گئی۔
سردی کے اندر سمجھ دینے کرو رات لمبیاں چلو کوئی گاڑی پڑھ ہی لینی، لیکن جو ہی گرمی شروع ہوئے ساری صحیح رات شہر کے اندر بالعموم ساری صحیح رات جاگتے رہنا، اور میں صبح فجر جب ٹائم ہونا 2-3 بجے سو جانا، کتنے فجر کا ٹائم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ فجر کی نماز کا تارک ہے میرے بھائیوں دے واسطے بڑی سخت وعدہ نبی پاک نے سنایا۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ تے فجر کا جو بے نمازی ہے اللہ کے نبی نے لعنتی قرار دیتا ہے، لعنت کا مستحق نبی پاک نے قرار دیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے فجر کی نماز چھڑتا ہے، فجر کی نماز کا تارک ہے، نبی پاک نے انہوں دنیا کا بدبخت ترین انسان قرار دیا۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر نبی پاک نے جڑا بندہ فجر کی نماز جان بوجھ کے چھڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ منافق ہے، انہوں منافق نبی پاک نے قرار دیتا ہے۔ اور اس طرح اور بھی کئی حدیثاں ہیں، اللہ نبی فرمایا میرا دل کرتا ہے میں انہوں نے گھروں جا کے اگ لگا دے، انہوں نے گھروں سال دیا جلا جلا کرتے ہیں جنہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ فجر کی نماز کی سستی بالخصوص گرمیاں کے موسم اندر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اس بات پہ بھی غور کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتے اسی نبی دی نظر دے اندر بدبخت نہیں بن چکے، کتے اللہ معاف فرمائے اسی نبی تے اللہ دی لعنت دے مستحق تے نہیں بن چکے، کتے ساڈا شمار اللہ دی نگاہ وچ منافقین دے وچ شمار تے نہیں ہو رہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو فجر دا نمازی بنا دے، آمین۔ کیونکہ یاد رکھو جڑا بندہ فجر دا نمازی ہے نا سمجھو وہ 5 وقت دا نمازی، کیوں جی جڑا فجر دا نمازی ہے وہ 5 وقت دا نمازی ہے، جڑا فجر دا نمازی نہیں نا میرے بھائیو 5 وقت دا نمازی نہیں ہے، تے جڑا 5 وقت دا نمازی نہیں نا سمجھو وہ بے نمازی، جڑا 5 وقت دا نمازی نہیں وہ کی ہے وہ بے نمازی ہے۔ اللہ نے ساری 1-2 نماز نہیں اللہ پاک نے 5 فرض کی دیا، دعا کرو اللہ پاک سانو 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے۔ اس طرح میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو 9واں مسئلہ جو میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا وہ مسئلہ ہے کہ گرمی تو بچن لئی ٹھنڈے پانی دا استعمال کرنا، ٹھنڈے مشروبات دا استعمال کرنا، یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ اے تو نبی پاک دی جو گرمی والی سنتاں نے وہ دسنا چاہ رہے۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا قصہ میں پڑھ رہا تھا صحیح بخاری اندر کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک مرتبہ گھر اندر تشریف فرما، جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی، اللہ کے پاک پیغمبر کہنے کہ اللہ سچی بات ہے تھوڑا دیدار بھی کرنا ہے تو نہ مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی، ابھی بھوک دی بڑی شدت، اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے کہ عمر بھوک دینے تو بھی بڑی لگی ہے، چلو ہم اسے ساتھی پر چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نال جناب عمر سن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینے نا گھروں نکلے تے چلدیاں چلدیاں نا ایک صحابی سن انصاری جناب ابو القاسم انصاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے اللہ پاک نے دنیا کا مال بڑا دیتا سی اور انہوں نے کھجوراں دا ایک بڑا بہترین باغ سی، اس باغ دے وچ اللہ کی طرف ایک چشمہ چلدا سی جڑا وہ باغ نوں سیراب کردا سی، بڑا سونا بڑا بہترین باغ۔ فرماتے ہیں اساں جا کے نا ابو الحسن انصاری کا دروازہ کھٹکھٹایا، اودی بیوی باہر آئی کہنے لگی جی کون ہے؟ فرمایا جی ہیں میں ابو الحسن کی طرف فرمایا تے گھر نہیں اودے گھروں باہر گئے نے تو ساڈے واسطے نا چشمے دا میٹھا تے ٹھنڈا پانی لین واسطے گئے تاکہ گرمی تو سانو بچا سکے۔ فرمایا جی صحابہ یا آپ جو نبی پاک نے گلے گرم دے ہیں انہی دیر میں جناب ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے تے انہاں اپنی کمر دے اوپر نا اپنے موڈے تے او ٹھنڈے تے میٹھے پانی والی مشکی چکی تے آئے مشکی نوں تھلے رکھیا، نبی پاک نوں دیکھیا سینے نہ لگ کے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، حدیث دے الفاظ فدا کا ابی و امی، اللہ دے نبی میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان ہو جائے، مینوں بلا لیا ہوندا اتنی گرمی چ آپ تشریف لے مینوں کیوں کیتا؟ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب ابو الحسن انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو پکڑیا تے پکڑ کے نا اپنے باغ دے اندر لے نبی پاک نوں باغ کو لے جا کے نیچے چادر بچھائی، بستر بچھایا، نبی پاک کو اوتے بٹھایا، صحابہ کو بٹھایا، ابو بکر عمر بھی بیٹھے کہ آپ کے کھجوراں دیکھیاں جڑا بہترین پکیا ہویا کوئی گچھا سی نا کھجوراں دا وہ اتار کے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے رکھیا،
تے نال وہ مشکیدے والا جو میٹھا تے ٹھنڈا پانی سی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رکھیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نالے کھجورا کھاندے نے نالے ٹھنڈا تے میٹھا پانی پیندے نے. کھجورا کھا لیا پانی پی لیا تو اللہ دے پاک پیغمبر سے آپ مخاطب ہو گئے فرمایا کوئی موقع نبی پاک نے تربیت کا جان نہیں دیتا. کسی موقع تے اللہ دے احکام کو نبی پاک نے نظر انداز نہیں کی. اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامۃ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد. میں میرے سے آبا تین قسم دیا اللہ دیا نعمتاں نے جنہاں دے بارے کل قیامت میں اللہ اپنے بندیاں کو سوال کرے. نبی اور نعمتاں کیڑیاں ہیں؟ پہلے نمبر تے فرمایا ظل بارد ٹھنڈا سایہ. اے درخت کا ٹھنڈا سایہ یہ بارے بھی اللہ سوال کرے گا. ورطب طیب تازہ تر بہترین کھجورا انہاں دے بارے بھی کل قیامت میں اللہ سوال کرے گا. نال فرمایا وماء بارد اے ٹھنڈا پانی پیندے جے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی اللہ دی نعمتاں وچوں بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھو کھا کے رب نوں پڑھایا جے نا ورنہ اللہ نے یہ بارے بھی تواڈے کولوں سوال کرنا ہے. یہ اللہ دی نعمتاں میں کھا کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو. تے اگر اللہ پاک نے انہاں بارے سوال کر لیا نا کہ بندے جنہوں نے اے نعمتاں عطا کی ہیں دس میرا شکریہ بھی ادا کیتے کہ نہیں دس رب نوں کی جواب دے. تو ایتھوں میں ثابت ہوندا ہے کہ گرمی تو اپنے آپ کو بچان لئی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا اے بھی میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. 10واں مسئلہ میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو اب تم دیکھیا موسم گرمی کا موسم شروع ہے نا. اب بچے بڑے کئی دوست اب آپ ٹیوبل تے چلے جائیں گے نہان واسطے نہر تے نہان واسطے ٹر جان گے اور اسی طرح سوئمنگ پول اندر نہان واسطے ٹر جان. کئی دوست آپ سوال بھی کرتے ہیں کہ نہانا جائے تو یاد رکھو بازار کے اندر نہانا کسی قسم سے کوئی عیب والی بات نہیں الا کہ دو چیزوں کا خیال رکھا جائے. پہلی چیز کہ اوتھے مرد و زن کا اختلاط نہ ہو کوئی عجب والی بات نہیں. اور دوسرے نمبر تے میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو ایسا لباس نہ پہن کے جاؤ کہ کیونکہ جنہوں بندہ پانی کے اندر اترنا نہانا ہے تو جسم کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم کے نال چپک جاتے ہیں. اگر وہ زیادہ باریک ہو تو سطر بھی ننگا ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا اگر خیال رکھا جائے دو چیزوں کا کہ مرد و زن کا اختلاف نہ ہو اور دوسرے نمبر تے ایڈا باریک لباس نہ ہو کہ نہان دے نال جسم تے پانی لگن دے نال بندے دا جسم ننگا ہو جائے. تو اس یعنی سوئمنگ پول اندر نہانا یا اس دا ٹیوب ویل اندر جا کے نہانا یا نہر کے کنارے پہ جا کے نہانا کے اندر کوئی حد والی بات نہیں اور نہ ہی کسی عالم دین نے یا کسی حدیث کے اندر ایسی بات ہے کہ نبی پاک نے اس چیز کو منع فرمایا ہو. 11ویں بات میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو ہے کہ موسم گرمی کا موسم شروع ہوئے نا جتنے اسی گرمی محسوس کرنے ہیں جتنے سانو گرمی محسوس ہوتی ہے اسی پانی کی شدت کو محسوس کرنے ہیں سانو پیاس لگتی ہے اور جتنے سارا گلا خشک ہوتا ہے نا اوتے اللہ کی بنائی ہوئی انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوق ہے. اجرے پرند چرند آسماناں دی فضاواں تے اڑدے نے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص گرمی دے موسم دے اندر انہاں دا خیال رکھنا حکم کہ بھائی جتنے تانوں گرمی لگتی ہے تانوں پیاس لگتی ہے تانوں بھوک لگتی ہے اے اپنے اپنے گھراں دے اوپر نا کوئی برتن دے اندر تھوڑا جہا دانا رکھ دیتا یا کوئی برتن رکھ کے وہ دے اندر پانی ڈال دیتا چاہ کے اڑن والے جو آسماناں دے پرندے نے تھوڑے گھروں چلو پانی پی لیں گے انہاں دے منہ چوں کوئی دعا نکلے گی تھوڑے واسطے دعا ہوئے گی یا اللہ کی طرفوں مزید تھوڑے تے رحمت ہوئے گی. تو فرمایا کہ جتنے گرمی تو بچن لئی اپنے واسطے حفاظتی تدابیر اپناندے جے نا اچھا لباس پہنتے جے یا اسی طرح جناب ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہو اچھیاں غذاواں کھان کا حکم ہے. میں اوتھے ہی انہاں پرندیاں دا اللہ دی جو مخلوق ہے نا انہاں دا بھی خیال رکھیا کرو. انہاں دا خیال تسی رکھو اللہ انشاءاللہ تہاڈا خیال رکھے. اپنے چھتاں دے اوپر بالخصوص دانا ضرور رکھیا کرو. اپنے چھتاں میں بلکہ ایک ولی دا واقعہ پڑھ رہے سن فرما رہے سن کہ جیڑا بندہ اپنے گھراں دے اوپر
پرندیاں دا دانا ختم نہیں ہون دیندا، پانی نہیں مکن دیندا، اللہ پاک او دے گھروں کدی رزق ختم نہیں ہون دیندا، او دے گھروں کدی رزق نہیں مکدا۔ اللہ پاک غیبی امداد کردا جے، انہاں پرندیاں دا خیال رکھیا کرو، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح میرے بھائیو باہر کا مسئلہ ہے کہ موسم گرما دے اندر تسی دیکھو مزدور طبقہ جو ہے فیکٹریاں دے اندر کام کرتے ہیں اور ایڈی شدت دی گرمی دے اندر جناب کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی انجینئر کا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر اللہ پاک نے تو ہمیں اتنے وسائل دیتے ہیں، اگر اللہ پاک نے انہاں مزدوراں دے تو ہمیں حاکم بنایا ہے تے انہاں مزدوراں دی گرمی دا بھی یار خیال رکھیا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں استطاعت دیتی، آپ اے سی والے کمرے چ بیٹھے ہو، کم از کم اگر وہ پٹھی دے اوپر بیٹھ کے تہاڈی جناب مزدوری کر رہے، کم از کم انہاں نوں ٹھنڈا پانی یا کم از کم یا شربت بنا کے بھی پیانا پوے تے کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اگر تہاڈوں حاکم بنایا نا، وہ حاکم جو خود عرش والا رب ہے، یار سانوں طرح طرح دی نعمتاں دے رہے ہیں، اگر تہاڈوں اللہ نے انہاں مزدوراں دے حق بنا دیتا ہے تے تہاڈا بھی حق بنتا ہے کہ انہاں مزدوراں دا خیال رکھو، انہاں نوں گرمی تو بچا لے، جو کچھ تہاڈے کول تدبیر ہو سکتی ہے ضرور کریا کرو۔ مزدور کی جو دعا ہے نا، اللہ نے پاک پیغمبر ایک حدیث پڑھے اساں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا مزدور اپنے مالک دے حق وچ دعا کردا ہے نا، اللہ پاک اس مزدور دی دعا نوں رد نہیں کردا۔ انہاں مزدوراں کو دعاواں لیا کرو تے مزدور اودوں ہی اپنے مالک واسطے دعا کردا ہے جدوں وہ ٹھڈوں اپنے مالک تے راضی ہو، ٹھڈوں اپنے مالک تے خوش ہوے، اودوں اپنے مالک واسطے دعا کرے گا۔ اس طرح میرے بھائیو بزرگوں دی ساتھ ایک مسئلہ ہے بھی جو گرمی دا موسم شروع ہوئے نا تے کئی دوست باپ کو پھنسی نکل آؤندی ہے، پھوڑے نکل آؤندے، تو بعض دفعہ وہ پھنسی تے پھوڑا پھٹ بھی جاتا ہے، اگر وہ دے اوپر پانی لگایا جائے تو مزید خراب ہوگا، خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس حال میں کیا سا ہوئے تے مسا کرنا چاہیے، تیمم کی کرنا چاہیے؟ تو اس بارے ایک چھوٹا جا واقعہ پہلا سماعت فرماؤ۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے صحابہ کو ایک سفر تے روانہ کیتا، سردی دا موسم سی، ایک صحابی نوں آ کے سر تے پتھر لگا، وہ زخم لگ گیا، راتی سوتا تے ہاتھ تے نیند اندر دے کپڑے بھی خراب ہو گئے، انہوں غسل بھی ہوئے تے واجب ہو گئے۔ انہوں نے صحابہ کو مسئلہ پوچھا، آپ پتہ نہیں سی، کہنے لگے یار مینوں میرے سر تے پھوڑا بھی نکلیا ہے، سر تے زخم بھی لگا ہے تے میں جمعے بھی ہو گیا وا تے نماز فجر کا ٹائم بھی ہو گیا، مینوں تیمم کر کے گزارا کرنا چاہیے کہ آیا میرے تے غسل ہی واجب ہے، مینوں غسل ہی کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نوں چونکہ مسئلے کا مکمل علم نہیں سی، باہر نے کہ سارے نزدیک تے بھائی تیرے تے تیمم نہیں بنتا، چونکہ تیمم تے اودوں میں پانی نہ ہو تے پانی موجود ہے، لہذا تینوں غسل ہی کرنا چاہیے تاں ہی تو پاک ہوئے۔ اس بیچارے نے غسل کر لیا تے کچھ زخم بن گیا سی، وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے، ظاہر نے انتقال کر کے انہوں نے وفات ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ نے پاک پیغمبر کو جب جابر بن سے آپ پہنچے نا، سارا مسئلہ دسیا تو نبی پاک نے اتنا غصہ آیا، فرمایا کہ تسا غلط مسئلہ دس کے نا میرے صحابی نوں فوت کر دیا، میرے صحابی کا قتل کر دیتا ہے۔ انہیں نبی پاک غصے اندر ہوئے، فرمایا مسئلہ کا پتہ نہیں سی تو چلو کسی کو مسئلہ پوچھ ہی لیندے، آپ تے فتویٰ نہ دیندے، میں انہوں چاہیے ایسی اگر وہ جناب مسا کر لینا تیمم کر کے مسا کر لینا، فرمایا وہ گزارا ہو جانا سی۔ تو اللہ پاک نے چونکہ وہ مجبوری سی تو اللہ پاک نے وہ کوئی گرفت نہیں سی ہونی، لہذا اس حدیث تو مفسرین نے استدلال کیتا کہ اگر گرمی کی وجہ تو کوئی پھنسی یا پھوڑا بن جائے جہدے اوپر پانی لگانا زیادہ بگڑنے کا خدشہ ہوئے، تسی انہوں دھو نہ وہ مسا کر لو، وہ بھی تھوڑے واسطے کفایت کر دے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو ایک آخری مسئلہ ہے بھی سماعت فرما لو، کئی دوست باب نا جو گرمی کا موسم ہوتا ہے تے ملک کے حالات کچھ اس طرح لائٹاں جانا شروع ہو جاتی ہے، بجلی چلی گئی، کپڑے استری ہونے لگے، لائٹ ٹر گئی، ذرا جی اگ لگی ہے، لائٹ ٹر گئی، تو بندے کرتے کی نے اب آپ کا اہلکار گالاں کٹنیاں شروع کر دیتے۔ تو میرے بھائیو گالاں کٹنا لائٹ آ جائے، اب آپ کا اہلکار گالاں کٹنا میرے بھائیو ایک اتنائی والی بات نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سباب المسلمی کفر، سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کا مسلمان کو گال کٹنا نبی پاک نے فرمایا بہت بڑا کبیرہ گناہ، نبی پاک نے گناہ شمار کیتا ہے۔
میں وقتال کفر مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اللہ بنا کفر کرنا ہے تو لہذا گالی کرنا اللہ کے نبی نے جتنے انہوں بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور نال جو نفاق دی منافقت دی نشانیاں نے انہاں وچوں ایک نشانی نبی پاک نے اے دسی ہے کہ جڑا بندہ بات بات تے گل گل تے گاہ کردا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو کہ ادے وچ نفاق والی ایک نشانی موجود ہے آخری مسئلہ میرے بھائیو بزرگوں ساتھ اے بھی نوٹ فرما لو بعض دوست احباب گرمی آ جائے تے گرمی کرتے رہندے انہاں نہیں سوچدے کہ اس گرمی کو مینوں تے تانوں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا دی ماڑی جی گرمی آ جائے کہ سارے جسم کو پسینے چھڑ جاتے ہیں جناب اگر سانو پکھا نہ ملے اے سی نہ ملے ساڈا گزارا نہیں ہوتا نیند نہیں ہوتی تے کبھی آخرت دی جہنم دی گرمی نو بھی یاد کریا کرو کہ او کنی کو سخت ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دی جڑی آگ ہے نا اے دے نالوں 70 گنا زیادہ جہنم دی جو گرمی ہے وہ زیادہ ہے لہذا جہنم دی جو گرمی ویکھو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تسی اس دنیا دی گرمی نو دیکھ کے جہنم دی گرمی ذہن چ لے آ کے اللہ کو دی پناہ طلب کریا کرو ایدی فکر کریا کرو اللہ دنیا دی گرمی تے اسی برداشت کر لاں گے عرش والے ربا جہنم دی گرمی برداشت ہونی نہیں تے جو دی پناہ طلب کریا کرو فکر آخرت پیدا کریا کرو اپنے اندر اور ایک بات رہ گئی تسی یاد تو علم ہے اس بات ہے کہ جدوں گرمی دا موسم شروع ہوندا ہے تے طوفان بھی ہوندے نے اندھیری بھی ہوندی ہے سخت ترین تیز ہواواں بھی چلدی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں طوفاناں کو اللہ نے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندے جدوں کوئی طوفان ہوندا نا ہوا تیز چلدی بدل گجدے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے گھروں باہر نکلدے کدی گھر تے داخل ہو جاندے کدی اندر کدی باہر اما جی فرماندی ہے کہ مطلب کچھ نہیں اللہ نے پیغمبر نے جدوں طوفان آندا ہے کوئی ہنیری ہوندی ہے یا بدل کہتے ہیں پریشان ہو جاندے کدی اندر کدی باہر گل کی ہے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مینوں ڈر ہے مینوں خوف آ جاتا ہے کہ اللہ پاک اینوں عذاب بنا کے میری امت تے نازل نہ کر اللہ نے پاک پیغمبر دعا پڑھیا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا کہ اللہ میں تیرے کو اس جو تو ہوا بھیجی اللہ دی خیر دی تیرے کو سوال کر اللہ یہ شر کو مینوں محفوظ فرما اللہ نے نبی دعا پڑھیا کرتے تو لہذا جدوں کوئی ہنیری آئے طوفان آئے تو دعا کریا کرو اللہ کے اندر کوئی خیر ہے اللہ اس خیر دا اللہ مینوں مستحق بنا اللہ اگر کے اندر کوئی شر ہے کوئی نقصان ہے تسی دیکھو تیز طوفان آئے تیز بارش ہوئے یا تیز جناب طوفان ہنیری آ جائے کئیاں دے چھت ڈگ پیندے نے کئیاں دیاں دیواراں ڈگ جاندیاں نے کئیاں دے جناب کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اے دعا پڑھو گے نا تے اللہ رب العالمین تانوں اس طوفان دی جو شر ہے اللہ پاک تو محفوظ فرما لیں گے اے میرے بھائی گرمی دے حوالے نال چند مسائل سن جو آج کے خطبے اندر میں تواڈے کولوں بیان کیتے نے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اج دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے پیار کرتے اندر تواڈے سماعت کرتے ہیں غلطی کمی تو اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ